بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء، اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونھا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور مامتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کی آنکھ نہیں آنے دیتی۔ لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے، جس کی صراحت ہے حدیث کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار، لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے۔ یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے انہوں نے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں، ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کا۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر لطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ غذا کہاں سے آئی تھی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے ہے، وہ سب کچھ ہے۔ گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے، من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد بات کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ و غیر مخلقۃ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں۔
جن کی ٹیکسٹ بک سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے، اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے، اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ضائع ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ، اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کئی زندگی کے آثار ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت یا تزو جو آیا، یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، صامت، ساکن، بے آب و گیا، خشک، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربت، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر، تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ، یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا، زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر،
نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہیں۔ ثانی عطفی، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر کے بعد آباد مجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر کے بعد آباد ماں کشتی درا بنداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہیں جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں دینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر، جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے ساتھ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل سے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے، سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں، کوئی وہ چند گھنٹے کا، ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کوئی نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا۔ اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ۔ چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم جو ہے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ بڑے چلت پھرت دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں مخلصانہ اور ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ ذلك هو الضلال البعید، یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں، لیکن ضرر تو پہنچ گیا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر ہل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل جھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو، کام کے اندر داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی،
آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ امید پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، نہ لا تقنطوا من رحمت۔ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک مانوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے، جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر اودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسمد من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم الیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، اور وہ سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے۔ والشمس، اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر، اور چاند بھی، والنجوم، اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے، والجبال، اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر، اور درخت، والدواب، اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہے، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کرتے ہیں۔
ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ کر، ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہو، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے اڑے اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے لیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کیا وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہے یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نذقہ من عذاب علیم، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا، خاص طور پر سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف،
ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھی اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی. اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے. اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یا تو کا رجالا، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے. آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلی کل ضامر، اور بڑی لاغب اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغب ہو چکی ہوں گی. یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے. دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہے پہنچتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں. 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ رن حج، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف. 4 یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا. اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ. ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کر. ذالک، یہ سن چکے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہے. اللہ نے جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں. عامین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے. یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے. باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب کو اللہ کی راہ میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو. یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو. حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ. غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے. ومن یشرک باللہ،
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فکانما خر من السماء، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے۔ کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے فکانما خر من السماء فتخطفه الطير، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تخطفه الطير، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الريح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے دھوکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے۔ یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے، قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے، ومن یعظم شعائر اللہ، پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہے۔ شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے، تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمی تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے بیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ منافع الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے۔ ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی، مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے۔ اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا۔